اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ روحانیت اور دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا ٹاپک ہے روحانیت اور دعا. لیکن میرے محترموں، ایک سوال مجھے آیا پچھلے پروگرام کے اوپر. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں میاں صاحب کہ پرانی امتوں پہ، پہلی امتوں پہ اور دوسرے مذاہب میں روحانیت کا تصور ہے، روحانیت ہے؟ تو جناب اس سلسلے میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بالکل روحانیت اسلام سے پہلے مذاہب میں بھی تھی، دوسری امتوں میں بھی تھی. اس کا سب سے ایک اہم واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تو روحانیت سے رہبانیت تک پہنچ گئے تھے، تو اسلام میں رہبانیت منع فرمائی گئی ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص ہے بحیرہ رہب، وہ عیسائی تھا اور ایک حجرے میں بند کر کے اپنے آپ کو کئی سالوں سے عبادت کر رہا تھا. تو حضرت ابو طالب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ایک دفعہ تو مکہ سے شام جا رہے تھے تجارت کے سلسلے میں. تو آپ راستے میں پڑاؤ جب کیا، ٹھہرے، تو وہ جگہ تھی جہاں بحیرہ رہب اپنی عبادت میں مصروف تھا. تو اس کو روحانی طور پہ پتہ چلا کہ یہاں آخر الزمان نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں آ رہے ہیں. تو وہ اس علاقے میں گیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مکہ سے قافلہ آیا ہے اور یہ شام جا رہا ہے تجارت کے سلسلے میں. تو انہوں نے کہا ان سب کو میری طرف سے دعوت ہے، یہ دعوت میں آئے. تو جب دعوت کی گئی وہ آیا بحیرہ رہب، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل. اس نے پھر پوچھا کہ آپ سب لوگ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک بچہ ہے اس کو ہم چھوڑ آئے ہیں. اس وقت میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لایا گیا دعوت والی جگہ پہ، تو بحیرہ رہب نے فوراً پہچان لیا. اس نے کہا یہ آخر الزمان نبی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ آپ شام نہ جائیں کیونکہ وہاں یہودی بڑے ظالم ہیں، تو کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے. لہٰذا وہاں سے پھر ان کو واپس مکہ بھیج دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بحیرہ رہب کو کیسے پتہ چلا؟ یہ روحانیت ہے. دوسرا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ جب میرے آقا احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ، شاہ امم، رہبر جن و بشر، مالک دو جہاں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین پہ پہلی وحی جب آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زمبلونی زمبلونی، کہ میرے اوپر کوئی چادر ڈال دو. حضرت اماں خدیجہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے وہ آپ کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک چچا جو ان کے رشتے میں لگتے تھے اور وہ عیسائی تھے، اور ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل، تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. تو انہوں نے جب ساری بات سنی تو روحانی طور پہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں، آپ کو نبوت ملے اور آپ کے شہر والے آپ کو شہر سے نکال دیں. اب یہ جو دوسرے مذاہب میں روحانیت تھی میں نے آپ کو کچھ بتائی، تو تھوڑی سی میں نے عرض کرنی ہے کہ میں اہل عرب نہیں ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں فقیہ ہوں، نہ میں عالم ہوں. تو میری زیر زبر کی غلطی کو معاف فرما دیا کریں. میں آپ سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا اگنور کر دیا کریں کہ میرے سے یہ غلطی ہو سکتی ہے. اچھا جی، میں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات کرتا ہوں ان چند ماڈرن اور علمی کتابی مولویوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں میرے علماء کو یہ چاہیے تھا کہ بات کرتے، لیکن وہ ہر بندہ لڑنے کے لیے اور ان کی زبان میں ان کو جواب دیتا، آرام سے ان کو کوئی جواب نہیں دیتا.
मैं उनको आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि रूहानियत और दुआ। अब यह है कि दुआ की बहुत अहमियत है। जैसे जिस्म में एक जान होती है ना, ऐसे इबादत की जान दुआ है। तो शायर क्या कहता है, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी दुआ वो है कि जो एक भाई दूसरे भाई की गैर मौजूदगी में उसके हक में दुआ करे। दूसरा ये है कि माँ बाप से भी दुआ कराना चाहिए। ये भी है कि गौस, कुतुब, मुजद्दिद, अल्लाह के वली दुआएं करते रहे, पैगंबर रसूल दुआएं करते रहे, और बड़ी ऐसी मिसालें मौजूद हैं तो दुआएं करके अज़ाबों को टाला गया। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतों और दुआओं का नतीजा है कि सारी नबियों की उम्मतों की शक्लें बदली गईं, अजाब आए, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में इतनी दुआएं की कि हमारी शक्लें नहीं बदल रही। लेकिन हमारे जो चंद उलमा है ना, जो बाएं हाथ की उलमा है, जो माइनस सोचते हैं, मैं बताऊं कि बस कुछ रह नहीं दे, फिर मेरे ऐसे नाम निकल जाता है तो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आप इनके नाम ना लें। मैं आपको फिर भी एंड पे थोड़ा सा बता दूंगा इनके बारे में। तो दुआ जो है वो तो ऐसे है कि आप देखें कि दुआ की अहमियत बहुत है। दरबारों पे, खानगाहों पे जो दुआएं कबूल होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ इज्तिमाई कुरान मजीद पढ़ा जाता है, वहाँ इज्तिमाई इबादत होती है, वहाँ जिक्र अल्लाह ही किया जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि ये क्यों मजमा है, जाके देख के आओ, ये लोग क्यों इकट्ठे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, ये तो तेरी इबादत कर रहे हैं, ये तेरा जिक्र कर रहे हैं, ये तेरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह कहता है जाओ इनकी सारी जो जायज़ दुआएं हैं वो कबूल फरमाओ, कबूल करो, मैं इनकी सारी जो है दुआएं कबूल करता हूँ। तो जहाँ इज्तिमाई इबादत होती है वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अब इस सिलसिले में दुआ की अहमियत क्या है, दुआ कैसे मांगनी चाहिए, किन से दुआ के लिए कहना चाहिए आप हमारे लिए दुआ मांगे। और इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको और अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी में भी फरमाया है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊन इंदहु इल्ला बिइज़्ने। और अल्लाह ताला कहते हैं कौन है जो मुझसे सिफारिश करे मेरी इजाज़त के बगैर। और इस तरह अल्लाह की इजाज़त से नबी, पैगंबर, रसूल, अल्लाह के वली वो सिफारिश करेंगे और अल्लाह पाक उनकी सिफारिश को मंजूर फरमाएंगे। सबसे बड़ी जो सिफारिश है वो मेरे और आपके रसूल आज़म शाह उम्मम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।